بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ جس طرح سے خیمہ لگانے میں بیچ میں ایک ڈنڈی لگائی جاتی ہے تو ہی ہم کہیں گے کہ یہ خیمہ ہے۔ اگر خیمہ نہیں، وہ ڈنڈی نہیں ہوگی، وہ لکڑی نہیں ہوگی تو خیمہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر دین میں نماز نہیں ہے تو سمجھ لو دین نہیں ہے۔ اور دینی اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے جو وہ نماز ہے۔ اگر یہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی نماز قبول، تو اللہ ہماری دوسری عبادتیں بھی کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو ہمارے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے انسان دن رات میں 5 مرتبہ، اگر ایک انسان دن بھر میں 5 مرتبہ ایک نہر میں نہائے تو کیا ہوگا؟ 5 بار نہائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم کا پورا میل کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا۔ ہم لوگ آج نہاتے ہیں، پھر دوسرے دن نہاتے ہیں، روزانہ نہا لیتے ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگ بھائی ہمارے کو جسم پہ میل نہیں چاہیے۔ تو پھر سوچے کہ جو 5 مرتبہ نہر میں نہائے ہوگا تو اس کا بدن پہ کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو بس وہی مثال رسول اللہ نے بتائی ہے کہ 5 وقت کی نماز انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ یعنی ہم لوگ اگر اس کو دیکھتے نا، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز فحش باتوں سے ہم کو روکتی ہے، تو یقیناً نمازی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ پھر نماز کے بھی اوقات بتائے گئے ہیں۔ بہت ہی زیادہ الرٹ رہنا چاہیے نماز پڑھنے میں، کہ ہم کو نماز اول وقت میں پڑھیں۔ اول وقت میں نماز پڑھنے سے بس یہ سمجھ لیں کہ جو اولاً وقت نماز پڑھتا ہے، اذان کے وقت ہر گھر کے دروازے پر ملک الموت آتے ہیں۔ وہ جب انسان کو مصلی پر دیکھتے ہیں نا تو ملک الموت اس کو دوست بنا لیتے ہیں۔ اب جب اس کو دوست بنا لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دوست سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب ملک الموت موت کے وقت آتے ہیں نا تو اس وقت وہ کہیں گے ارے نہیں تم میرے دوست ہو، میں تمہاری روح بہت آسانی سے قبض کروں گا۔ تو یہ بڑا ہم کو فائدہ ملے گا۔ یعنی ہم کو اللہ نے اگر کوئی چیز ہمارے لیے لاگو کی ہے، شرطیں رکھی کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تو اس نے اس میں ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے۔ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ اپنے انسان کو منزل کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کے رتبے کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کے درجے کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے انسان کو۔ تو جو انسان اس کی بہترین اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، یقیناً اس کے درجے کو اللہ بلند کرتا ہے، لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اللہ جس کو عزت دے گا اس کو کون ذلت دے سکتا ہے؟ تو یعنی یہاں کے اوپر یہ کہ اول وقت نماز پڑھنے میں ایک تو ہمارا یہ فائدہ ہے۔ پھر دوسری چیز اگر ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اول وقت نماز پڑھنے میں نمازیں تقریباً قبول ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اس کو دنیا کی مثال سے لے سکتے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اتنے بجے گیٹ بند ہو جائے گا۔ اب اگر ہم 1 منٹ بھی گیٹ بند ہوا اور ہم پہنچے گیٹ بند ہونے کے بعد، تو اب 2 چیز رہے گی، یا تو وہ بولیں گے آپ جاؤ ریٹرن کل آنا، یعنی اس دن کی بچے کی پڑھائی گئی، یعنی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، یا کہیں گے کہ آپ فائن بھرو تب گیٹ کھلے گا، یعنی ہم کو جرمانہ دینا پڑا۔ تو بس یہ مثال اپنے ذہنوں میں رکھیں ہم
کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے کہا نہیں میں نہیں قبول کروں گا، میں نے جب کہا یہ وقت تو تجھے یہ وقت پڑھنا ہے، یا پھر اللہ کہے گا جرمانہ بھرو، تو ہم تو اتنا واقف نہیں ہیں، ہم تو اتنے اعلیٰ درجے کے انسان نہیں ہیں، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دنیاوی کام تو ہم جتنی دیر جاگتے رہیں گے دنیا کے کام چلتے رہیں گے. تو ہم اذان کا وقت ہے، تھوڑا سا کام کو سمیٹ کے 4 رکعت ظہر، زیادہ تر وہی بیزی وقت، اذان دیں 4 رکعت ظہر پڑھ کے ہٹ جائیں. باقی تعقیبات یہ عصر کی نماز تھوڑی دیر بعد پڑھیں، جب ہمارا موقع ہے جب پڑھ لیں. تو یقیناً نماز ہم کو اول وقت میں پڑھنا ہے. جو شخص بھی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، یعنی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ لو ایسا انسان ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. اس کی مثال ایسی بتائی گئی ہے. سوچے اب ہم لوگ کہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو ہماری امام نماز بے نمازی میں ہمارا شمار ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو اہمیت نہ دے، اسے معمولی چیز سمجھے، وہ عذاب آخرت کا مستحق ہے. بہت اہم حدیث ہے. یعنی نماز کو ہم کو اہمیت دینا ہے، ہر کام سے زیادہ ہم کو اس پہ فوقیت ہونا ہے، نماز کو فوقیت دینا چاہیے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں. تو کس طرح سے ہم کو نماز میں کھڑا ہونا ہے؟ رسول اللہ کی وصیتوں میں ہے، ائمہ علیہ السلام کی روایتوں میں ہے کہ نماز کو دین مقدس اسلام کا اہم ترین فریضہ اور عظیم درجات کا حامل قرار دیا گیا ہے. یعنی بہت زیادہ مرتبہ ہے نماز کا دین میں. اسی لیے دیکھو قبر میں جب سوال ہوں گے تو قبر میں سوال جب عقیدے کے ہو جائیں گے، جب پیشانی پہ مومن لکھ دیا جائے گا تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ فروع دین کا پہلا نماز کا سوال ہوگا. یعنی یہ اتنی اہم ہے نماز کہ ہم لوگ نے جنگ صفین ہو یا کربلا کا معرکہ ہو، یعنی گھمسان کی جنگ کے دوران میں بھی نماز ساقط نہیں. یعنی امام نے نماز پڑھی ہے. تیر نماز میں امام کے بازو جو کھڑے تھے انہوں نے تیر اپنے سینوں پر لیے ہیں کہ امام کی نماز ہو جائے. یعنی گھمسان کی جنگ ہو یا انسان دریا میں غرق ہو رہا ہے، اگر وقت نماز ہے تو وہ اسی حالت میں نماز اس کو پڑھنا ہے. سوچو کتنی اہم چیز ہے. بس یہ ہے کہ چاہے جنگ کا میدان ہو چاہے دریا ہو تو اس میں انداز الگ ہو جاتا ہے ادا کرنے کا، مگر نماز کو ترک کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے. نماز ترک کرنے سے دین کی عمارت ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے، زمین دوز ہو جاتی ہے اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ گھیر لیتا ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں گنہگاروں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تم کو جہنم تک کھینچ کر لائی ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. سورہ مدثر آیت نمبر 42 یہ لکھ لینا تم لوگ.
ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو سوچیں کہ نماز کی عملی بھی اور معنوی بھی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا. 42 سورہ مدثر آیت نمبر 42. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، حساب قیامت کے وقت سب سے پہلے بندے کی نماز کا سوال کیا جائے گا. اگر یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اس کے بقیہ دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ رد کر دی گئی تو اس کے بقیہ دوسرے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. کتنی اہمیت ہے نماز کی. تو نماز پڑھ لینا خالی کافی نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے کس طرح نماز کو ادا کرنا ہے، کیا کیا شرطیں ہیں، کیا اس کے قانون ہیں. پوری طرح سے ہم کو خضوع و خشوع ہر چیز میں ہم کو پرفیکٹ رہنا ہے. ایک دن رسول اللہ مسجد میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا مسجد میں اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، لیکن رکوع اور جو دونوں سجدے تھے ہر رکعت کے وہ اس نے مکمل طرح سے نہیں پورا کر رہا تھا. تو رسول اللہ نے اس سے فرمایا اگر یہ شخص اس حالت میں مر جائے جبکہ اس کے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا. یہ چیز انسان کو بتا رہی ہے کہ نماز صحیح ہوگی تو نماز قبول ہوگی. اور وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو توضیح المسائل میں بتائی گئی ہیں. نماز کا علم گہرائی سے طلب کرنا، پڑھنا، جاننا، کوشش کرنا. بہت زیادہ ہم کو اس میں خیال رکھنا ہے کہ نماز ہم جلدی جلدی نہیں پڑھیں. نماز کی حالت میں بس ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، خضوع و خشوع رہے. یہ نہیں کہ ہم نے چاول چڑھائے ہیں اللہ ابل نہ جائے، دودھ چڑھا ہوا ہے دھیمے پہ ہے، مگر کوئی آنے والا ہے یا فون آ رہا ہے تو ہم فون کی طرف مخاطب ہیں، کیا معلوم کس کا ہوگا. یعنی ہم یہ جب نماز کی حالت میں ہم مصلی پر آئے تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے ہے کہ ہم اب کس کے سامنے جا رہے ہیں. ہمارے اماموں کی سوانح حیات جب ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ امام حسن علیہ السلام ہو، چاہے مولائے کائنات ہوں، چاہے امام زین العابدین علیہ السلام ہو، چاہے ہمارے 8ویں امام ہو، 9ویں، ہر امام جس وقت وضو کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا، ہاتھ میں تھرتھری. جب مصلی پہ آتے تھے تو ایسا علی علیہ السلام تو سوکھی لکڑی کی طرح ہو جاتے تھے. کیوں کہتے تھے کس کے سامنے حاضری ہے؟ پروردگار. یعنی معرفت کا لیول جتنا بڑا ہوگا اتنی نماز کی اہمیت کو انسان سمجھے گا. اگر ہم کوئی دنیاوی انسان اگر ہمارے سامنے، ہم اس کے سامنے جب بیٹھتے ہیں، دنیاوی انسان کے سامنے کوئی اچھی بڑی شخصیت ہے تو ہم کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایک دم باادب، ناپ تول کے بات کرنا اور نرمی سے جواب دینا، ایک دم اپنے طور طریقے کو ایک دم اچھا رکھتے ہیں. تو پھر ہم کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کے سامنے ہیں. ہم اس کے سامنے جو بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا اور جلیل پروردگار کے سامنے وہ کھڑا ہے،
اپنے کلام کو یعنی اس سے کلام کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، وہ پروردگار جو بزرگ و برتر ہے، اور ہم بندے حقیر، اس نے مگر اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے کی ہم کو اجازت دی۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہوں، تو یہ اسی نے ہم کو توفیق دی، طاقت دی، تو ہم کھڑے ہوئے، ورنہ ہم کو نہیں چاہتا تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ تو جب وہ پروردگار ہم کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر رہا ہے تو پوری نماز کے دوران پوری توجہ ہماری اللہ کے بارگاہ میں ہونا چاہیے، کہ جس وقت علی علیہ السلام کے پیر کے تلوے میں ایک تیر لگ گیا تھا ایک جنگ میں، جب بھی کوئی نکالنا چاہتا تھا تو علی علیہ السلام بولتے تھے بہت تکلیف ہے، بالکل نہیں نکال سکتے ہو، چھونا بھی نہیں۔ علی علیہ السلام انسان ایسا، جب امام ایسا کہے تو سوچو کتنی تکلیف۔ رسول اللہ نے کہا کوئی تیر نہیں نکال سکتا ہے علی کی پیر سے، بہت تکلیف ہے، مگر سوائے اس کے کہ جب علی نماز میں ہوں۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ علی نماز کی حالت میں کیسا ہے۔ جس وقت میرے مولا سجدے میں گئے، اب جو تیر کھینچا گیا ہے، مسلح تر ہو گیا، مگر مولا کو نہیں پتہ چلا کہ تیر نکل گیا۔ تو سوچے کہ کس طرح سے امام کی حالت ہوتی تھی۔ ہم تو اتنے نہیں، مگر 1 کروڑ میں سے 1% بھی اگر ہم نے اس میں غور و فکر کی تو یقیناً نماز میں ہماری خضوع ہو جائے گا۔ پھر ہم زیادہ تر اپنی نماز میں جب ہم کھڑے ہیں تو پروردگار، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سے جانے انجانے بہت گناہ ہوئے ہیں، مگر میرے پروردگار پھر بھی تو نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کہ مالک، نماز میں ہم دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہم استغفار کریں، یعنی وہ گناہ ہمارے معاف کرنا مالک کہ جس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھن جاتی ہے، وہ گناہ معاف کر دینا کہ جس سے نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پھر پروردگار ہم کو ہر روحانی بیماری سے محفوظ رکھنا، کہ جو ہماری جو سوچوں میں بیماریاں ہیں، جو ہم لوگوں کے ساتھ میں تکبر کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اپنے آپ میں ہی ہم جینا چاہتے ہیں، یا ہماری کوئی بری عادتیں ہیں، تو ہم کو یہ ساری عادتیں ہماری جو ہیں، تو جو بری عادتیں تیری نظر میں مالک، ہر بری عادت سے تو ہم کو نجات دلا دے، ہم کو ایک اچھا انسان بنا۔ بقول امام علی علیہ السلام کہتے ہیں پروردگارا، میں فخر کرتا ہوں کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا میرا پروردگار ہے، تو مالک جیسا تو چاہتا ہے ویسا تو مجھے اپنا بندہ بنا دے۔ یعنی کتنا اچھا ہمارے امام نے چیز بتائی ہے کہ جیسا تو چاہتا ہے تو ویسا مجھے بنا۔ تو دعا کریں ہم بھی کہ مالک ہم کو بھی تو جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہم کو ایک اچھی عورت بنا، ایک اچھی انسان بنا، ایک اچھی شخصیت بنا۔ تو سارے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ دور کر سکیں گے۔ ہر ایک کام کہ میں نے واجب نماز میں تو ہم کو خیر بہت احتیاط کرنا ہے کہ جب بھی ہم واجب نماز ادا کرنے جائیں نا تو تجدید وضو، یعنی وضو کر لیں نیا واجب نماز میں، بہتر ہوتا ہے کہ وضو کر لیں۔ اگر ہم بہت دیر ہو گئی ہے، ہم پیشاب پیخانے کے لیے نہیں گئے تھے، تو اپنے آپ کو فریش کر لیں، پہلے اپنے آپ کو فریش کریں، پھر وضو کریں، اور پھر خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ اگر ہم کو بہت نیند آ رہی ہے تو پہلے ہم اپنے آپ کو فریش کریں، منہ پہ اچھے پانی ڈال کے پہلے ہم اپنے آپ کو جگا دیں۔ اسی لیے دیکھو صبح کی نماز اذان کے وقت ہم اٹھیں تو اذان دیں، دعا پڑھیں، اور پہلے 2 رکعت نافلہ پہلے بتائی گئی ہے۔ کیوں بتائی گئی ہے پہلے؟ اسی لیے کہ ہم نے اذان دی، شاید ابھی نیند میں، مگر جب نافلہ پڑھی تو اب ہم پرفیکٹ ہو گئے، اس کے بعد ہم واجب نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہم کو اونگ کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو ہماری
ثواب میں کمی ہو جائے گی. یا ہم کو پیشاب لگا تھا ہمارے دو رکعت تو ہے پڑھ لیں. نہیں، پیشاب وغیرہ روک کے نماز پڑھنے سے ہم کو ثواب بہت ہی کم ہو جائے گا ہمارا. وہ چیزیں ہم بالکل نہ کریں جس سے ہمارے ثواب میں کمی ہو، اور وہ چیزیں کریں جس سے ثواب زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ عقیق کی انگوٹھی پہننا، پاکیزہ لباس پہننا، کنگھی کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم کریں گے. ہم لوگوں کے کچھ بزرگ ایسے تھے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ جاتے تھے، فریش ہوتے تھے اور آ کے وضو کر کے آ کے نماز کا لباس پہن لیتے تھے، اور جو لباس پہنے ہوتے تھے وہ اتار دیتے تھے. حالانکہ وہ لباس ان کا نجس نہیں تھا، مگر یہاں کے اوپر پھر وہی بات ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. تو نمازی کا لباس وہ وائٹ رکھتی تھی. تو کہا کہ آپ وائٹ کیوں رکھتی ہیں؟ تو کہا کہ مکھی جہاں بھی بیٹھتی ہے نا تو وہ اپنی گندگی چھوڑ دیتی ہے، چاہے بیٹھے گی اور اڑ جائے گی مگر گندگی چھوڑ کے اٹھے. تو وائٹ کپڑا جو رہتا ہے نا تو وہ کالک کو دکھا دیتا ہے کہ یہ گندا ہو گیا. اس لیے لوگ وائٹ کپڑا نماز میں زیادہ پہنتے ہیں. اگر نہیں ہمارا جسم لباس وائٹ تو نماز کا دوپٹہ ہم کو چادر نماز کی وائٹ رکھنا چاہیے. اللہ کو سفید رنگ پسند. دیکھو ہم لوگ عمرہ کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، احرام کیا ہے؟ وائٹ رہتا ہے. جب مر جاتے ہیں تو کفن کیا ہوتا ہے ہمارا؟ وائٹ ہوتا ہے. تو اللہ کو یہ وائٹ رنگ ہے، اللہ چاہتا ہے جیسے یہ رنگ وائٹ ہے ایسے تم لوگ اپنے ذہنوں کو، اپنے تصوروں کو، اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح صاف صاف رکھو. تو دیکھو میں تم سے کتنے قریب ہو جاتا ہوں. تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جیسی شرطیں ہمارے اماموں نے بتائی ہیں، جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ہم اپنی نمازیں اس طرح سے ادا کریں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.